یہ سوال ہے جی کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یقین جادو اور ٹونے ٹوٹکے فال نکالنے کا رواج عام تھا۔ ابھی بھی اسلامی دنیا میں جہاں جہالت زیادہ ہے، ابھی تک اس قسم کے رواج اور پریکٹسز جاری ہیں۔ آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کا جادو کے متعلق کوئی ذاتی تجربہ بھی ہے؟ یہ بیچاری اسلامی دنیا تو ایسے ہی زیر بحث آ جاتی ہے، مغربی دنیا میں بھی آپ ذرا اندر اتر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جادو ٹونے اس طرح کی بے شمار چیزیں وہاں بھی موجود ہیں۔ ایک زمانے میں میرے عزیز شاگرد بھی ہیں اور اب تو خیر فاضل عالم ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ویلز میں پڑھتے رہے، تو وہ بتایا کرتے ہیں کہ میں ایک دن چرچ پہ چلا گیا، تو پادری صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں نیچے سر جھکائے سن رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تقریر تو میں پنجاب میں بھی جہاں چاہے سن سکتا ہوں، وہی کچھ تھا، یعنی اسی طرح کے توہمات، اسی طرح کی باتیں، اسی طرح لوگ رو بھی رہے ہیں اور کس بات پہ رو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کس پہ رو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دنیا بھر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ کیوں موجود ہیں؟ دنیا میں انسان جب سے بھی شعور کی عمر کو پہنچا ہے تو اس نے اس دنیا پر غور کرنا شروع کیا ہے، اسی سے علم کی ترقی ہوئی ہے۔ غور کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز مادہ ہے، میٹر، اور ایک چیز نفس ہے جو انسان کے اندر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں سے اس نفس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ مادے کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی انسان نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ وہی مٹی، وہی ریت بولنے لگ گئی۔ معلوم ہوا اس کے اندر بہت سے قوانین ہیں، بہت سے لاز ہیں۔ یہ لاز سائنسدانوں نے دریافت کرنے شروع کر دیے۔ ان کی دریافت کے نتیجے میں حیرت انگیز ایجادات ہونی شروع ہو گئیں۔ یہ اس وقت کی جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس مادے کے بطن سے نمودار ہوئی ہے۔ اسی مادی دنیا کا تجزیہ کرنے کے نتیجے میں لاز دریافت ہو گئے ہیں، ان کے سہارے پر آپ نے بے شمار چیزیں بنا لی ہیں۔ کوئی آج سے 200 سال پہلے کا آدمی اٹھائیے اور اس کو بتائیے کہ ہم جہازوں میں اڑتے ہیں، اس کو بتائیے کہ ہم ٹرینوں میں سوار ہوتے ہیں، اس کو بتائیے کہ یہ ہمارے ہاتھ پر گھڑی لگی ہوئی کیا کر رہی ہے، اس کو بتائیے کہ انٹرنیٹ کیا کمالات دکھا رہا ہے۔ یعنی اس وقت اگر اس پوری مجلس کو اٹھا کر دنیا کے دوسرے کسی حصے میں دکھانے کے لیے اہتمام کیا جائے تو ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ دکھا دیں۔ یعنی مجھے باتیں کرتے ہوئے، آپ کو سنتے ہوئے جس جگہ چاہیے آپ اٹھا کر لے جائیے۔ یہ سہولت پیدا ہوئی، کس طرح پیدا ہوئی؟ مادے کے اندر موجود قوانین دریافت ہو گئے۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر بول رہی ہے۔ یہی مادہ ہے، اسی کے قوانین ہیں، انہی کو گرفت میں لے لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح لاز کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک آج کے زمانے میں لوگوں کی زیادہ توجہ مادے کے قوانین پر ہے، قدیم زمانے میں نفس کے قوانین پر رہی ہے۔ دو دور گزرے ہیں انسان کے اوپر۔ تو نفس کے قوانین سائنس نہیں بن سکے، یعنی لوگوں نے زیادہ تر اگر ان کو دریافت بھی کیا تو اپنے تک محدود رکھا۔ یہ کہا کہ یہ سینہ بسینہ علم ہے، اس کو علم بنا کے دوسروں تک منتقل نہیں کیا۔ چنانچہ اس میں کویکس پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ لیکن جیسے مادے کے قوانین ہیں ایسے ہی نفس کے قوانین ہیں، اور قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جو نفس کے قوانین ہیں ان کو جاننے والے لوگ اس درجے کے کسی زمانے میں رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی تھا، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کے قوانین کا ایک علم تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، وہ اللہ کے قوانین کا ایک علم تھا۔ اور جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے اٹھایا اور آنکھ جھپکنے میں لا کے پیش کر دیا۔ لوگ اس کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے افسانہ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج مادی قوانین کی دریافت سے مریخ پر چلنے والے آدمی کی ایک ایک حرکت ہم یہاں پہ چند سیکنڈ میں منتقل کر لیتے ہیں؟ تو اس وجہ سے نفسی قوانین بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علم نہیں بن سکے، ابھی اہل علم کی زیادہ توجہ بھی اس پر نہیں ہوئی۔ کسی حد تک ہپنوٹزم اور بعض صورتوں کے اندر کچھ آرگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر انسان کی توجہ ان علوم کی طرف بھی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دنیا میں آپ ایک نئی دنیا دیکھ لیں۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہو سکے، ابھی تک ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے اس میں عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ، ملمہ کرنے والے، مذہب کا انہی چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ، جن کو آپ خیال کر لیتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیا بات ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان علوم کا ماہر کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے،
بدھ مت کا پیرو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آئنسٹائن ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس علم کا ماہر ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ نے پوچھا ہے، مجھے ذاتی طور پر بھی ان میں سے بعض چیزوں کا تجربہ ہے، اور میں بعض چیزوں کو جانتا بھی ہوں۔ آپ سے ڈر لگنے لیکن لگا۔ اب آپ یہ نہ کیجیے گا کہ جب میں یہاں سے رخصت ہونے لگوں تو آپ کہیں گے ذرا تعویذ کر دیجیے۔ میں اس کو علم کے طور پر جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔